الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے پروگرامز میں ہم نے قرآن پاک سے متعلقہ ضروری ابتدائی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں جو ایک عام مسلمان کے ذہن میں ہونا بہت بہتر ہیں۔ اس کے بعد اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں ایک مشہور بحث ہے جو میں معلومات کے اضافے کے لیے ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کی ایک مستقل آیت ہے یا نہیں۔ تو اس میں تین صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ہے جو سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں استعمال ہوئی ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے نام خط لکھا تو آپ نے اس کو شروع میں تحریر فرمایا تھا کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ بے شک یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک یہ خط اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو اس میں بھی پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم استعمال ہوئی، تو بالاتفاق تمام مفسرین تمام فقہا متفق ہیں کہ یہ مستقل ایک آیت ہے، اس میں کسی کا انکار نہیں ہے۔ دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ سورتوں کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے پورے قرآن میں، کیا یہ ایک مستقل آیت ہے یا نہیں ہے۔ تو اس میں اختلاف عند الاحناف، حنفیوں کے نزدیک یہ سورت کا جز نہیں ہے، یہ مطلب ایک مستقل آیت نہیں ہے بلکہ یہ سورتوں میں فاصلہ کرنے کے لیے درمیان میں رکھی گئی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ یہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس وقت تک نہیں لکھا جب تک سورہ نمل نازل نہ ہو گئی، جو بھی آپ کو میں نے آیت پڑھ کر سنا آیت نمبر 30 ہے، جب تک یہ نازل نہیں ہوئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطوط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا کرتے تھے، بلکہ جب بھی آپ لکھواتے تھے تو آپ یہ کہتے تھے کہ لکھو بسمک اللہم، کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، تیرے نام کے ساتھ اے اللہ، بسمک اللہم کا معنی تیرے نام کے ساتھ اے اللہ، اس طرح لکھوایا کرتے تھے۔ پھر جب سورہ نمل نازل ہوئی تو باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوانا شروع کیا۔ تو ابو داؤد کی روایت میں یہی ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی اور سہیل ان کی طرف سے آئے اور یہ معاہدہ لکھنا شروع ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سہیل نے اس پر اعتراض کیا اور اس نے یہ کہا کہ آپ بسمک اللہم ہی لکھیں، اس لیے کہ ہمارے درمیان رحمان کا لفظ معروف نہیں ہے، تو ان کے لیے چونکہ اجنبی تھا۔ تو اس سے یہ دلیل حاصل ہوئی کہ اگر اس سے پہلے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مستقل آیت کے طور پہ نازل ہو چکی ہوتی، کیونکہ سورہ نمل سے پہلے بھی صورتیں تھیں، پہلے نازل ہوئی تھیں، تو اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت سے پہلے ایک مستقل آیت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے پہلے بھی ضرور مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو استعمال کرتے، لیکن آپ نے نہ کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے جو صورتیں نازل ہوتی رہیں ان سے پہلے بھی بسم اللہ لکھی ہوئی ہے۔ اب موجودہ جو مصحف آپ کو نظر آئے گا، لیکن اس دور میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں تھی، اس کا مطلب یہ مستقل آیت نہیں ہے۔ اور ایک اور دلیل یہ لکھی ہے احکام القرآن میں کہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ سورہ کوثر میں 3 آیات ہیں، سب مانتے ہیں سب سے چھوٹی سورہ ہے، اور سورہ اخلاص میں 4 آیات ہیں، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہٹا کر ہیں۔ اگر سورہ کوثر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک مستقل آیت مانا جائے تو 4 آیتیں بنیں گی اور سورہ اخلاص میں 5 ہو جائیں گی، لیکن کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے، لہٰذا معلوم ہوا کہ صورتوں کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے وہ باقاعدہ مستقل آیت نہیں ہے بلکہ صورتوں میں فاصلہ کرنے کے لیے لکھی گئی ہے۔ تیسری اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کیا سورہ فاتحہ کے شروع میں، یعنی الحمد شریف کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، کیا یہ ایک مستقل آیت ہے یا نہیں ہے۔ تو احناف کے نزدیک یہاں پر بھی یہ مستقل آیت نہیں ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ مستقل آیت ہے۔ وہ اس کو یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر الحمدللہ رب العالمین ان دونوں کو ملا کر ایک مستقل آیت مانتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، الحمد کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے ہی ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں وہی برکت کے لیے رکھی گئی ہے۔
اور اس کی دلیل مسلم شریف کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 169۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، کہ صلاۃ یعنی سورہ فاتحہ کو میرے اور میرے بندے کے درمیان نصف تقسیم کر دیا گیا ہے۔ نصف اس میں سے میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے۔ میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کرے گا۔ بس جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں کہتا ہوں کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے۔ پھر جب وہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم، تو میں کہتا ہوں کہ میرے بندے نے میری تعظیم کی۔ اور جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو میں کہتا ہوں کہ میرے بندے نے خود کو میرے سپرد کر دیا۔ اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو میں کہتا ہوں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک معاملہ ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کرے گا۔ اور پھر جب وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یہ پورا کہتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا اس نے مجھ سے سوال کیا۔ تو وجہ استدلال یہ ہے کہ اس میں پوری الحمد شریف کا ذکر ہوا، اور اللہ نے فرمایا کہ نصف میرے لیے نصف میرے بندے کے لیے، لیکن اس حدیث قدسی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تذکرہ نہیں ہے۔ اگر بسم اللہ بھی ایک مستقل آیت ہوتی تو اس کا بھی ضرور تذکرہ کیا جاتا۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم میں ایک مستقل باب قائم کیا ہے، جس کا عنوان یہ رکھا ہے کہ باب حجتی من قال لا یجہر بالبسملہ، کہ ان لوگوں کی دلیل جو کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نماز میں بلند آواز سے نہ پڑھا جائے۔ اس کے تحت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لے کر آئیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، لیکن میں نے ان میں سے کسی کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔ اس سے استدلال یہ کیا گیا ہے کہ اگر بسم اللہ ایک مستقل آیت ہوتی تو جیسے پوری الحمد کا جہر سے پڑھنا، یعنی جہری نمازوں میں جہر سے پڑھنا واجب ہے، تو بسم اللہ چونکہ اس کی مستقل ایک آیت تھی تو اس کا پڑھنا بھی واجب ہونا چاہیے تھا۔ لیکن چونکہ خود حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے پورا نبی کا زمانہ پایا، پھر حضرت ابو بکر کا، پھر حضرت عمر کا، پھر حضرت عثمان کا زمانہ پایا، تو انہوں نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے بارہا ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہراً پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔